جس کی کچھ ہی دن بعد پلوامہ اٹیک ہوا جس میں 40 انڈین کی ڈیتھ ہوئی۔ عاصم منیر کے اس طریقے سے پاکستان کے خفیہ نظام میں ان کا اثر اور بھی بڑھ گیا۔ پھر ان کا کنفلکٹ عمران خان سے ہوا جس سے عمران خان نے ناراض ہو کے عاصم منیر کو ہٹا دیا۔ یہیں سے عمران خان کی پولیٹیکل تباہی شروع ہوئی۔ اپریل 2022 کو عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گئے اور پھر عمران خان کی حکومت گر گئی، اور اس حکومت کو گرانے میں کس کا ہاتھ تھا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ خود عمران خان اپنی بات سے یو ٹرن لینے میں بہت ماہر ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارا باپ ہے، پھر وہی کہنے لگے کہ جنرل باجوہ تو سب سے بڑا غدار ہے۔ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اور نیا آرمی چیف پوائنٹ ہونا تھا، جس پر پی ٹی آئی اور عمران خان نے لانگ مارچ کیا کہ عاصم منیر نیا آرمی چیف نہیں بننا چاہیے، جس پر انہوں نے گولیاں بھی کھائی۔ لیکن One of Pakistan's most popular and influential politicians, Imran Khan, has survived a gun attack on his protest march. 29 نومبر کو پریزیڈنٹ عارف الوی نے یہ اناؤنس کیا کہ نیا آرمی چیف عاصم منیر ہوں گے۔ 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے پہلگام میں ایک بڑا ٹیرر اٹیک ہوتا ہے، 26 لوگ مار دیے گئے۔ یہ اٹیک کس نے کیا یہ انڈیا کو خود بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ آج تک اٹیک کرنے والے پکڑے نہیں جا سکے۔ لیکن اس کے جواب میں اس کا الزام انڈیا نے فوراً پاکستان پر لگا دیا اور کلیم کیا کہ یہ اٹیک لشکر طیبہ کے یونٹ نے کیا ہے۔ ٹی آر ایف عاصم منیر کے آئی ایس آئی ٹینیور میں بنی تھی، اسی وجہ سے عاصم منیر پر ذمہ داری لگی۔ پہلگام واقعے کے جواب میں انڈیا نے آپریشن سندور کے چلتے پی او کے پر ایئر سٹرائکس کی اور اپنے 6 فائٹر جیٹس بھی گروا لیے۔ Pakistan downed an Indian jet. Can you confirm? Is important. What is important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? Pakistan and India. I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. دوستو اب یہ فائٹر 6 یا بعد میں کچھ مہینوں بعد بڑھ کے 8 ہو گئے، اس کا جواب تو ٹرمپ چاچو ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اگلی بار ٹرمپ سرکار پوری دنیا میں انڈیا کی انسلٹ ہوئی اور آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کی پوزیشن دے دی گئی۔ اس سے پہلے صرف جنرل ایوب خان کو یہ پوزیشن ملی تھی۔ ٹرمپ نے بھی عاصم منیر کی اس قابلیت کو مانا، لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی والے اس سے بہت ناخوش ہوئے، جبکہ عوام میں پاک آرمی کے لیے جو نفرت عمران خان نے پیدا کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ 13 نومبر 2025 کی شام اسلام آباد کی سیاست گرم تھی۔ پارلیمنٹ میں 27واں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا اور یہ ایک ایسی لیجسلیٹو موو تھی جس سے پاکستان کو ڈائریکٹ ملٹری رول میں دھکیل دیا گیا۔ یہ بل اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہوا اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سائن کر دیا۔ اس امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کی جو سب سے بڑی پوزیشن چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جو پرماننٹ کے مطابق عاصم منیر کے پاس رہیں گی، وہ چاہے جتنے عرصے تک اس کرسی پر رہے۔ اب آرمی، نیوی، ایئر فورسز سب کا کنٹرول ان کے پاس ہے، حتیٰ کہ نیوکلیئر پروگرام بھی انہی کے کنٹرول میں ہے۔ ساتھ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی بنا دی گئی، جس سے جوڈیشری کی آزادی اور بھی کمزور ہو گئی اور آرمی چیف پر زندگی بھر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ یعنی یہ بات اب واضح ہوگی کہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر پوری طرح ڈکٹیٹرشپ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ نیئر فیوچر میں شاید ایسا وقت بھی آ سکتا ہے پاکستان پہ مارشل لا نافذ کر دیا جائے اور جنرل عاصم منیر پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن جائیں۔ دوستو یہ پاکستان کے ایک لمبے ڈکٹیٹرشپ کی کہانی تھی، آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ دیجیے انجینئر احتشام کو اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انجینئر احتشام سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔